کہ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے، تو وہ چند سالوں میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو ایک پیسے کی دوڑ ہے، اس کی دیکھا دیکھی لوگ یہ طے کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ رسک لینا چاہیے اگر انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر حکومت وہ توجہ نہیں دے رہی، وہ پیسے خرچ نہیں کر رہی جو کہ کیے جانے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے یونان کے ساحل کے قریب کشتی کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں، جس میں سینکڑوں پاکستانیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کے مستقبل سے اور پاکستان میں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر غیر قانونی طریقے سے اور کسی بھی خطرناک طریقے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مختلف حادثات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہماری حکومت اور انتظامیہ اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے متعلقہ اداروں کو، ایف آئی اے کو، امیگریشن کو یہ پتہ نہ ہو کہ پاکستان سے روزانہ مختلف ایجنٹس پاکستانی نوجوانوں کو پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے مختلف روٹس استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو لوگ لیبیا سے اٹلی پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوبے ہیں، یہ پاکستان سے دبئی، پھر وہاں سے لیبیا، اور پھر لیبیا میں کشتی کے ذریعے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طرف جہاں پاکستان کے حالات، پاکستان کی خاص طور پہ جو معیشت ہے، اس کا جو بحران ہے، اس کے نتیجے میں جو غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک تو وہ وجہ ہے کہ پاکستانی نوجوان خاص طور پہ، وہ پڑھے لکھے ہوں یا کم پڑھے لکھے ہوں، وہ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پاکستان سے باہر جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر یا ورک ویزے کے اوپر پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں۔ جو تو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے ویزا حاصل کر کے پاکستان سے چلے جائیں اور پھر اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ایجنٹس کے ذریعے پیسے دے کے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں۔ اب یہ دو طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پاکستان سے لیبیا یا یو اے ای یا ترکی وہ قانونی طریقے سے جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا جو سفر ہے یورپ کا، وہ غیر قانونی طریقے سے ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس ملک کا ویزا نہیں ہوتا۔ اب بجائے اس کے کہ جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہو، جیسا کہ 14 جون کو یونان کے ساحل کے قریب ہوا، اور اس کشتی میں جس میں 750 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن سوار تھے، اس میں سے مختلف اطلاعات ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق 300، کچھ اطلاعات کے مطابق 400 پاکستانی سوار تھے، اور یہ سب کے سب نوجوان تھے جن کی عمریں 25 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان تھی، اور یہ پاکستان میں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر یا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ شاید اتنی جلدی اتنا پیسہ نہ کما سکیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے اور پھر یورپ میں جا کے وہ زیادہ پیسے کما کے اپنا جو خاندان ہے پیچھے، ان کی جو زندگی ہے اس میں خوشحالی لا سکیں گے، وہ اچھا گھر بنا سکیں گے، ایک اچھی گاڑی لے سکیں گے۔ تو یہ وہ خواب ہیں جو کہ آنکھوں میں سجائے پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، ایف آئی اے کو پتہ ہے، امیگریشن کو پتہ ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کسی بھی فورن ایمبیسی کے ویزا سیکشن سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان کے کون سے ایسے علاقے ہیں، کون سے ایسے اضلاع ہیں جس میں گجرانوالہ ہیں، جس میں گجرات ہے، جس میں منڈی بہودین ہے، جس میں آزاد کشمیر کے کچھ اضلاع ہیں کہ جہاں پر ایجنٹس جو ہیں وہ سارا سال سرگرم رہتے ہیں۔ وہ 20 لاکھ سے لے کے 30-35 لاکھ تک لے کے لوگوں کو قانونی اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ باہر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ نوجوان ہیں جن کے پاس یہاں پہ بہتر مواقع نہیں ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہتر کاروبار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں رہیں گے تو ان کا کوئی اچھا مستقبل یہاں نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان ایجنٹس کے ذریعے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے، تو وہ چند سالوں میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو سائیکل یا موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں، جو کچے پکے مکانوں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے گھر بنا لیتے ہیں، اور ان کے پاس پیسے کی ریل پہ لا جاتی ہے۔ تو اس کی یہ جو ایک پیسے کی دوڑ ہے،
اس کی دیکھا دیکھی لوگ یہ طے کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کیا وہ وہاں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ رسک لینا چاہیے اگر انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے اور اپنے خاندان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں۔ اور تیسرا جو پاکستان کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا ہے، میرے نزدیک جو یہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر حکومت وہ توجہ نہیں دے رہی، وہ پیسے خرچ نہیں کر رہی جو کہ کیے جانے چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قدرت نے نوجوان آبادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی 35 سال سے کم نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن ان نوجوانوں کے اگر ہم بہتر روزگار نہیں دیں گے، بہتر ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کو سکل نہیں دیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بنتا جائے گا۔ یہ نعمت کی بجائے ایک جو ہے وہ قرض بن جائے گا، یہ ایک بوجھ بن جائے گا آخر میں جا کے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان جو ہے، پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے کم پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو آج بھی ہم اس عہد میں، جب آپ کسی ہنر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو محض میٹرک، ایف اے یا بی اے، ایون آپ ماسٹرز بھی کر لیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی آگے بڑھنے کے موقع نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس حقیقت کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ابھی تک اپنا نہ تو ایجوکیشن سسٹم بہتر کر سکیں، نہ ہم کوئی نیشنل یا صوبائی سطح پہ ایک سکل ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کر سکیں کہ جس کے ذریعے ہم نوجوانوں کو جہاں میٹرک، ایف اے کی جو روایتی تعلیم ہے وہ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم ہنر بھی ان کو دے سکیں، تاکہ ان کے پاس یہ سوچنے کی بجائے کہ وہ 20 لاکھ یا 15 لاکھ روپیہ دے کے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں غیر قانونی طور پہ اور پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، ان کے پاس باعزت طریقے سے روزی کمانے کا کوئی نہ کوئی ان کے پاس وسیلہ ہو، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو۔ تو یہ بھی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی غیر یقینی ہے، معاشی عدم استحکام ہے، معاشی بحران ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ باہر جا رہے ہیں۔ پہلے قانونی طریقے سے باہر جانے کے مواقع موجود تھے پاکستانیوں کے پاس، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، کویت میں، لیبیا میں، عراق میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ باہر جاتے تھے، قانونی طریقے سے محنت مزدوری کرتے تھے، اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتے تھے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے تھے، گھر بناتے تھے، جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے معیشت کے سٹرکچر کے اندر تبدیلی آئی اور ڈیجیٹلائزیشن ہوئی، تو جو ہیومن لیبر تھی اس کی ضرورت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی گئی، اور خاص طور پر جو غیر ہنرمند افراد ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر، خلیج کے اندر جو ہیں وہ کم ہوتے گئے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ بچا، اور لوگ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس کو روکنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے اوپر ایف آئی اے کے بہت سارے سابق جو اہلکار ہیں، سابق آفیسرز ہیں، انہوں نے آ کے کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ کس طرح ایک گٹھ جوڑ ہے ایجنٹ مافیا کا، جو یہاں سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو سنہرے خواب اور سپنے دکھاتے ہیں اور پھر ان کو غیر قانونی طور پہ باہر لے کے جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ خوش قسمت جو ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو زیادہ خوش قسمت ہیں وہ وہاں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ راستے میں پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، ڈی پورٹ ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ بدقسمت ہیں وہ راستے میں کشتی ڈوبنے سے یا کسی اور وجہ سے بے رحم جو لہریں ہیں ان کی نظر ہو جاتے ہیں سمندر کی، کئی کوسٹ گارڈز کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر سنجیدگی سے کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی کہ ایک سنجیدہ کوشش کی جائے، مربوط کوشش کی جائے، مؤثر کوشش کی جائے کہ یہ جو غیر قانونی طور پہ لوگوں کو لے کے جانے کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے۔ اور یہ مقامی سطح کے اوپر جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہیں، اس میں صرف امیگریشن یا ایف آئی اے کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہو، جب لوگ اپنی جانوں سے جائیں، تو ہمارے جو آفیشلز ہیں، ہماری جو حکمران ہیں، یہ اس وقت جاگیں اور اس کے بعد کریک ڈاؤن کریں۔ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ایک مؤثر نظام جو ہے اس کو روکنے کا، اس کو اگر آپ ڈیولپ کریں اور پھر آپ اس کو فالو کریں امیگریشن کے ذریعے سے، ایف آئی اے کے ذریعے سے، اور ان ایجنٹس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو ورغلا کے، بہلا پھسلا کے، بہتر مستقبل کے خواب دکھا کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پہ جب سے شام کے اندر خانہ جنگی ہوئی ہے، لیبیا کے اندر مصر کے حالات خراب ہوئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں، اور عراق سے، افغانستان سے، ان ملکوں سے غیر قانونی اور غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یورپ کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں، جس کے بعد
ان ملکوں نے اب سختی کی ہے، وہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے یہاں آئیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دائیں بازو کی حکومتیں وہاں منتخب ہو کے آئی ہیں وہ امیگرینٹ مخالف ہیں، وہ مہاجرین مخالف ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور پھر ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں، تو وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم جو لوگ یہاں آتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد جو کوسٹ گارڈ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جب کشتی اس طرح سے انجن بند ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، لوگ ڈوب رہے ہوتے تھے، تو انسانی بنیادوں پہ کوسٹ گارڈز ان کو بچاتے تھے آ کے۔ اب یہ سلسلہ انہوں نے بند کر دیا۔ اکثر کیسز میں، کیونکہ یہ کشتیوں کے حادثات روز ہوتے ہیں، لوگ روز ڈوبتے ہیں، لیکن یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ یہ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنا، اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ورنہ بیسیوں لوگ روز جو ہیں وہ لیبیا سے یونان اور اٹلی جانے کی کوشش میں جو ہے وہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اپنی جان سے جاتے ہیں۔ لیکن وہ خبر اس لیے نہیں بنتی کہ کم لوگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی 50 لوگ، کبھی 40 لوگ، کچھ بچا لیے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو گورنمنٹس ہیں، اٹلی کی حکومت ہے، یونان کی حکومت ہے اور حکومتیں ہیں، ان کا جو بہت سخت رویہ ہے امیگرینٹس کی طرف، مہاجرین کی طرف، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ کشتیوں کے جو روز بروز کے حادثات بڑھ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ لیبیا، کیونکہ لیبیا میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے مرکزی، وہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہاں مختلف وار لارڈز ہیں، علاقے جو ہیں لیبیا کے وہ تقسیم ہیں، مختلف ملکوں کے جو ہیومن سمگلرز ہیں انہوں نے وہاں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہ مختلف ملکوں سے لوگ جو ہے مقامی ایجنٹس ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر وہ کارگو کی کشتیاں یا جو مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں۔ جس کشتی کی گنجائش 100 یا 200 ہوتی ہے اس میں وہ 400 یا 500 لوگوں کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، وہ منافع کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ان کا یہ کاروبار ہے، اور انسانوں کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کے ساتھ جو ہے سلوک کرتے ہیں۔ مثلا جو پاکستانی زندہ بچے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 6 لوگ، اور بی بی سی نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ 6 لوگ جو ہیں کشتی خراب ہونے سے پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو گئی تھی کشتی کے اندر، کیونکہ پانی اتنا نہیں تھا اور وہ تھوڑا تھوڑا پانی لوگوں کو پینے کے لیے دے رہے تھے، تو جو بھی بیمار ہوا وہاں وہ پھر بچا نہیں اور اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو پاکستان کے اندر اس کے اوپر اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے، آگاہی کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ اور الیکٹرانک سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ آپ اس طرح سے کے خطرات مول مت لیں۔ آپ امیگریشنز کھلتی ہیں، آپ سکل جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کریں، آپ ہنر سیکھیں، آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، اور پھر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اس میں حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان کے حالات کو بہتر کریں، یہاں جابز کی اپارچونیٹیز پیدا کریں، یہاں نوجوانوں کے لیے کاروبار کرنے کی اپارچونیٹیز پیدا کریں، یہاں لوگوں کے اندر یہ احساس جنم لے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک یہ ایجنٹ مافیا جو ہے اس کو روکا نہیں جائے گا، اس کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جائے گا، اور جب تک ڈسکریج نہیں کیا جائے گا لوگوں کو، تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ایک کے بعد ایک حادثہ ہوگا، کچھ دن ہم سوگ منائیں گے، کچھ دن ہم غم و غصے کا اظہار کریں گے، اور پھر دوبارہ سے اپنے روٹین کے کاموں میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھرپور کیمپیننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور حکمران طبقے کو اپنے مفادات کے علاوہ پاکستان کے عوام کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک کے بعد دوسرا حادثہ جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو نظر انداز کرتے رہے تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ پاکستانی جو بے گناہ معصوم پاکستانی ہیں وہ اسی طرح اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔